آج ہم آپ کو اہل بیت طہار کی عظمت، اہل بیت طہار کی قربانی اور کربلا کا مختصر اور جامع واقعہ بیان کریں گے۔ کامل مسلمان اور مومن ہونا آسان نہیں ہوتا، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، پھر صالحین پہ، پھر درجہ بدرجہ، جیسا جس کا درجہ ہوتا ہے ویسے ویسے آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اہل بیت طہار کا بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت، ایک قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ میدان محشر میں بھی اہل بیت اور قرآن آپس سے جدا نہیں ہوں گے، تم ان دونوں کو تھام لو، قرآن کے دامن کو اور اہل بیت کے دامن کو۔ فرمایا قیامت تک تم بھی گمراہ نہیں ہو۔ تو اہل بیت کا بڑا مرتبہ مقام ہے، کیونکہ اہل بیت میں امام حسن، امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اتنا مقام ہے اہل بیت طہار کا، تو جتنا بڑا مقام ہوتا ہے آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ یہ شہادت گر الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گر الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ امیر معاویہ کا جب وصال ہوا تو یزید نے تخت نشینی کا اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد مختلف علاقوں میں اس نے پیغام بھیج دیا کہ میری بیعت کی جائے، اور گورنر جتنے تھے ان کو پیغام دیا کہ لوگوں سے میری بیعت لو۔ رجب 60 ہجری کو امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے، اور امیر معاویہ کے پاس اس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ازار مبارک، چادر مبارک، قمیص مبارک اور موئے مبارک اور تراشائے ناخن مبارک موجود تھے۔ اور امیر معاویہ نے وصیت کی کہ جب مجھے موت آ جائے، مجھے دفن کرو تو مجھے کفن حضور کی قمیص مبارک میں دینا، چادر مبارک میں دینا، ازار میں دینا، اور پھر وصیت کی کہ سجدہ کرنے والے اعضاء پہ حضور کے منہ مبارک رکھ دینا، ناخن مبارک رکھ دینا۔ دیکھیں نا کہ امیر معاویہ کا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار ہے کہ آپ کی نشانیوں کو سنبھال کر رکھا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ قبر میں جائیں گی تو اللہ قبر میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ یزید نے وصال کے بعد تخت نشینی کا اعلان کیا، اور مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ مدینے والوں سے بیعت لو، اور سب سے پہلے بیعت حسین بن علی سے، عبداللہ بن زبیر سے اور عبداللہ بن عمر سے لینا، اور ان کو موقع نہ دینا، مہلت نہ دینا، ان سے بیعت پہلے لے لینا۔ اور جب ولید بن عقبہ امام حسین کے پاس گئے اور یہ یزید کا پیغام سنایا، تو امام حسین جانتے تھے یزید جو ہے وہ کردار کا اچھا نہیں ہے، وہ ظلم و ستم کرنے والا ہے، وہ شرابی ہے، اور اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ آپ کا یہ جواب یزید کو غصہ دلا دے گا اور وہ غلط قدم اٹھائے گا۔ تو امام حسین نے کہا کچھ بھی ہو جائے، یہ گردن تن سے جدا ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ ادھر سے کوفیوں کے پیغام آ رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں خط آئے، امام حسین کو خط لکھے گئے کہ آپ کوفے آ جائیں، آپ کے ادھر بڑے چاہنے والے ہیں، بڑا آپ سے پیار کرنے والے ہیں، محبتوں کا اظہار کرنے والے ہیں، یہاں پہ یزید کی ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ادھر سے کبار صحابہ کرام امام حسین کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کوفیوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ بے وفائی کر جاتے ہیں۔ امام حسین صحابہ کی بھی سن رہے تھے، اور کوفے والوں کی خطوط کی طرف بھی توجہ تھی، اور امام حسین کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آج میں نہ گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ جواز پیش نہ کر دیں کہ یا اللہ ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تیرا حسین ہی نہیں آیا، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ تو امام حسین نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کہ صحابہ روک رہے تھے اور ادھر سے کوفہ والے بلا رہے تھے، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل خود بھی گئے اور اپنے دو بیٹوں کو ساتھ لے کر کے کوفے پہنچے۔ وہاں پہ جب پہنچے تو کوفے والوں نے پرتقبال استقبال کیا، آپ کا احترام کیا اور آپ کی عزت کی۔ امام مسلم بن عقیل نے وہ خط نکال کر پڑھ کر سنایا جو امام حسین نے کوفہ والوں کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ مسلم بن عقیل آ رہے ہیں، ان کی بیعت کر لینا۔ تو 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ اسی وقت بیعت کی۔ مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ امام حسین کے بڑے چاہنے والے ہیں، امام حسین سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا تو امام حسین کو خط لکھا کہ حضور یہاں پہ آپ سے محبت کرنے والے بڑے ہیں، آپ سے بیعت کرنے والے بڑے ہیں، آپ کو چاہنے والے بڑے ہیں، آپ مدینے کو چھوڑ کر کے کوفہ آ جائیں۔ کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، اور نعمان بن بشیر نے آ کر کوفہ والوں کو متنبہ کیا کہ یزید اس سے غصے میں آ جائے گا، اس کی غصے کی آگ بھڑک اٹھے گی، وہ نقصان پہنچائے گا، تم ایسا نہ کرو۔ لیکن سارے کے سارے مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ نعمان بن بشیر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یزید کو جب خبر ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو
کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا. پہلے وہ بصرہ کا گورنر تھا اور وہ بڑا مکار تھا، یاد تھا. عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ حجازیوں کے لباس میں وہاں سے چلا اور رات کے اندھیرے میں کوفے میں پہنچا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ عبید اللہ بن زیاد آ رہا ہے. وہ یہی سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں. لباس کو بدلا ہوا تھا. جب وہاں پہ پہنچے تو کوفہ والے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہیں ایسے لگا جیسے امام حسین آ رہے ہیں. جب ایسے محسوس ہوا کہ امام حسین آ رہے ہیں، جب پاس پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد تھے اور حجازیوں کے لباس میں تھے. انہوں نے خوش آمدید کہا، لیکن عبید اللہ بن زیاد خاموش رہا، وہ نہ بولا اور پھر وہ آگے نکل گیا. لوگوں کو پتا چل گیا یہ امام حسین نہیں تھے. جب صبح ہوئی تو اس نے یزید کا وہ خط پڑھ کے سنایا، وہ حکم پڑھ کے سنایا اور اس نے کہا کہ تم یزید کی بیعت کر لو. امام مسلم بن عقیل سے بھی کہا کہ یزید کی بیعت کر لو، لوگوں سے بھی کہا، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. عبید اللہ بن زیاد نے قلعے میں سرداروں کو جمع کر لیا تھا، بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ قید کر کے رکھا تھا اور قید اس لیے کیا ہوا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں. جو سردار تھے ان کو بھی کہا گیا کہ رشتہ داروں کو سمجھائیں مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں. خیر سرداروں نے بھی اور جو وہاں پہ قلعے میں قید تھے انہوں نے بھی پکار کے لوگوں سے کہا کہ یزید تمہیں چھوڑے گا نہیں، یزید تمہیں نقصان پہنچائے گا، وہ ہمیں بھی مار دے گا، لہذا تم اس کا ساتھ چھوڑو. کوفہ کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی جا رہی تھی. مسلم بن عقیل نے جب نماز شروع کی تو 500 لوگ ساتھ تھے، لیکن جب نماز ختم کی تو ایک بھی ساتھ نہیں تھا. سارے کوفی ساتھ چھوڑ گئے اور ساروں نے بے وفائی کی. امام مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے اور ایک طوع نامی عورت ہے اس کے گھر میں گئے، پیاس لگی ہوئی تھی، وہاں پہ پانی پیا، وہاں پہ ٹھہرے. اس کے بیٹے نے یزید کو خبر دے دی. اب یزید کو جب خبر دی تو اس گھر کو گھیر لیا گیا. اب اس کو گھر کو جب گھیرا گیا تو مسلم بن عقیل وہاں پہ موجود تھے. مسلم بن عقیل باہر آئے، ان کا مقابلہ کیا، کئیوں کو فنال کیا. وہ سمجھ گیا کہ مسلم بن عقیل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑا بہادر ہے، اس کا تعلق اس خاندان سے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مکاری کی اور کہا کہ ہم بات چیت سے مسئلہ حل کرتے ہیں، تم ابن زیاد کے پاس ہو، وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں. تو مسلم بن عقیل اس بات پہ راضی ہو گئے اور جب راضی ہوئے تو آپ اگلے دن جب ابن زیاد کے پاس گئے تو ابن زیاد نے مکاری کی اور اس نے پہلے ہی دروازوں کے سائڈوں پہ 2 بندوں کو کھڑا کر دیا. جیسے ہی مسلم بن عقیل داخل ہوں گے تو ان کو قتل کر دینا، دونوں کی طرف سے وار کر کے شہید کر دینا. مسلم بن عقیل جیسے ہی داخل ہوئے وار کیا گیا، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے ساتھ 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. وقت تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، وقت تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے بحر بے قرار کے لیے. حسین کو خبر مل چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. پھر بھی آپ چلتے رہے، میدان کربلا میں پہنچے اور محرم الحرام کی 2 تاریخ کو 61 ہجری میں امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا اور جب قدم رکھا تو پھر پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو بتایا گیا یہ کربلا کا میدان ہے. تو امام حسین کو یاد آ گیا کہ نانا نے مجھے خبر دی تھی کہ کربلا کے میدان میں تجھے امت شہید کر دے گی. امام حسین اسی بات میں بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی اور آنکھ جب لگی تو نانا مصطفیٰ خواب میں آ گئے اور خواب میں آ کر دعا کرتے ہیں اللہم آتی حسینہ اجرا و صبرا، یا اللہ میرے حسین کو اجر بھی عطا فرما اور صبر بھی عطا فرما. 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. امام حسین کی استقامت کو دیکھیں کہ اس دوران پانی بھی بند رہا، کھانے پینے کو کچھ نہ ملا اور پیشکش بھی کی گئی کہ امام حسین بیعت کر لو، منصب بھی ملے گا، عہدے بھی ملیں گے، اور امام حسین تم بیعت کر لو، تمہیں عصائشیں بھی دی جائیں گی، ہر طرح کی نعمتیں دی جائیں گی، سہولتیں دی جائیں گی، صرف بیعت کر لو. امام حسین استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. کہا آج گردن تو تن سے جدا ہو سکتی ہے، نانے کے دین کو نیچے گرنے نہیں دوں گا، بلکہ نانے کے دین کی بقا کی خاطر آج حسین اپنی گردنوں کو بھی قربان کرے. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. جو دیکھتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. امام حسین نے 10 محرم کی رات کو اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا، کہا تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ساتھی سارے کہنے لگے حسین کو اس میدان میں کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم اپنی جانوں کو تو حسین پر قربان کر سکتے ہیں لیکن حسین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. کل اللہ کی بارگاہ میں اگر رب نے پوچھا کہ تو نے میرے حسین کو اکیلے چھوڑ دیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں؟ امام حسین نے علی اکبر کو بھیجا، جاؤ میدان کا نقشہ دیکھ کر آؤ، کربلا کے میدان کا. علی اکبر گئے، فوج اپنے مقام پہ بیٹھی ہوئی تھی. علی اکبر نے دیکھا کہ ایک برقع پوش عورت میدان میں کنکریاں اٹھا رہی ہے، ریت کے ذرات سے کنکریاں اٹھا رہی ہے. بڑے حیران ہوئے، واپس آئے تو آ کے نقشہ بیان کیا اور کہا کہ ایک عورت کو دیکھا جو برقع پوش ہے اور ریت کے ذرات سے کنکریاں اٹھا رہی ہے. تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہا کہ تم جانتے نہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے.
جو میدان کربلا کو صاف کر رہی ہیں، اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ اہل بیت کے نفوس قدسیاں آئیں گے، یہاں پہ میرا حسین آئے گا، کل میدان کربلا سجے گا۔ 10ویں محرم کو علی اکبر اجازت لے کر میدان کربلا میں گئے تو آپ نے اتمام حجت کے لیے بتایا کہ میں کون ہوں، میں اہل بیت طہار سے ہوں، ہمارا تعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے ہے، حسن حسین سے ہے، فاطمہ الزہرا سے ہے، ہمارا اتنا رتبہ ہے، مقام ہے۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے ان کے سامنے یہ جملے کہے تو کیا کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہے؟ جب سر معاشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، جب سر معاشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ اور پھر علی اکبر میدان کربلا میں لڑے اور جواں مردی سے لڑے، کئیوں کو فرنار کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دم سب لشکر نے جو ہے حملہ کیا اور علی اکبر کو شہید کر دیا۔ امام قاسم جن کی عمر 22 سال ہے، جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اجازت طلب کی، امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ان کو یاد آ گیا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو گلے میں تویز ڈالا تھا، اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ جب کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا جب کربلا کے میدان میں تمہارے چچا پہ مشکل وقت آ جائے تو پھر اس کو اکیلا نہ چھوڑنا، اپنی جان کو اس پہ قربان کر دینا۔ وہ تویز جا کر امام حسین کو دکھایا، اجازت مل گئی اور امام قاسم میدان کربلا میں نکلے اور للکارا۔ اور ارزق ایک پہلوان تھا، اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا، کہا میری توہین ہے بچے کے سامنے میں اس کا مقابلہ کروں، میں پہلوان ہوں، میں تو کئیوں پہ غالب آنے والا۔ اس نے 4 بیٹے تھے، پہلے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کو فنار کر دیا، دوسرے کو بھیجا فنار کر دیا، تیسرا آیا فنار کر دیا، چوتھا آیا فنار کر دیا، اور غصے سے لال پیلا ہو کر پھر امام قاسم کے سامنے خود چلا آیا، امام قاسم کا مقابلہ کرنے لگا۔ کہا میں اب تیرا مقابلہ ارزق سے ہوگا۔ امام قاسم نے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ مقابلہ ہوا، امام قاسم نے تلوار لگائی، 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ پھر آخر یزیدیوں نے ایک دم یکلخت حملہ کیا، تیر چلائے، نیزے چلائے، امام قاسم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس حضرت علی کی فرزند کی باری آئی، پانی کا مشکیزہ لے کر گئے درائے فرات پہ کہ میں پانی لے کر آؤں گا، جو بھی سامنے آتا پھر نال کر دیتے، جو بھی سامنے آتا پھر نال کر دیتے، کوئی مقابلہ نہ کر سکتا، لڑکاتے، لڑکارنے پہ کوئی سامنے نہ آتا، اور جو کوئی آتا اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ عباس جلدی سے پھرتی سے قتل کرتے ہوئے گراتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا اور کندھے پہ رکھا اور خیموں کی طرف چل پڑے۔ رستے میں نوفل ملعون نے تلوار ماری، بازو تن سے جدا ہو گیا، آپ نے مشکیزہ اٹھایا، دوسرے کندھے پہ رکھ لیا، اس نے دوسرے کندھے پہ تلوار چلائی، دونوں بازو اتر گئے، آپ نے مشکیزہ دانتوں میں دبا لیا اور خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، جو خیموں کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے تیر لگایا جو مشکیزے میں لگا اور سارے کا سارا پانی قطرہ قطرہ کر کے خیموں میں پہنچنے سے پہلے ہی گر گیا، اور امام قاسم بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر بن حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر، عمر 18 سال تھی، وہ میدان میں گئے للکارا، اور ایک پہلوان طارق بن شیس تھا، اسے فنار بھی کیا، گرمی میں لڑتے رہے، پیاس کی شدت ہوئی، خیمے میں آئے، خیمے میں جب آئے تو کہا کہ پیاس بہت لگی، پانی موجود نہیں تھا۔ امام حسین نے کہا کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا پیاس لگتی تھی، نانا مصطفیٰ کی زبان چوس لیتا تھا۔ کہا علی اکبر آج تو میری زبان چوس لے۔ علی اکبر نے امام حسین کی زبان کو چوسا اور پھر میدان کربلا میں گئے۔ پھر یکلخت جب حملہ ہوا تو حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ علی اصغر کو لے کر دریائے فرات پہ گئے، 6 ماہ عمر ہے، کہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کے ہونٹ بھی خشک ہو گئے، اس کو تو پانی پینے دو۔ امام حسین اس کو پانی پلانے لگتے ہیں۔ علماء بالکہل مردود تھا، تو ایسا ظالم تھا، اس نے تیر لگایا جو کہ علی اصغر کے حلق میں لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام حسین نے خون کا فوارہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیا اور علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین میدان میں اترے، بڑوں کا مقابلہ کیا، ابن سعد نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور کئیوں کو امام حسین نے فنار کیا۔ جب وہ مقابلہ نہ کر پائے تو انہوں نے یکلخت حملہ کیا، امام حسین کی طرف تیر برسائے گئے، نیزے لگائے گئے، اور وہ جو شمر ملعون تھا وہ امام حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ کہا شمر اتر جاؤ، مجھے ذرا سجدہ کر لینے دو۔ شمر اترا، امام حسین نے سجدے میں سر رکھا، اور سجدے میں جب سر رکھا تو شمر نے ایسی تلوار لگائی کہ سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔